الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے دو پروگرام آپ سے میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے سلسلے میں کر چکا ہوں۔ ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی تھوڑی تفصیل آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی مرض اپنی ذات یعنی فی نفس ہی اس اعتبار سے متعدی نہیں ہوتا۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، 5773 اس کا نمبر ہے، رقم ہے 5773۔ یعنی کوئی بھی جو مرض ہے وہ اپنی ذات اور فی نفس ہی کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتا کہ آٹومیٹکلی کسی کو لگ جائے، خود بخود یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے بغیر اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ اپنا مقام تبدیل نہیں کر سکتا، اور ایک درخت کا ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے گرتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مرض، کوئی بھی تکلیف وہ وبائی اس صورت میں کہ فی نفس ہی یا اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی تاثیر مستقل سمجھ لی جائے کہ یہ آٹومیٹک خود بخود لگ جاتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 5773 اس کا نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ کوئی بھی مرض اپنی ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے جس طرح کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں صحرا کے اندر اونٹ، اور ایک خارش زدہ اونٹ ان کے اندر آتا ہے اور باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو پھر خارش کس نے لگائی تھی، اس کو کس طرح لگی تھی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، 3542 اس کا نمبر ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کوڑ کا مریض تھا، یعنی وائرس زدہ شخص تھا، وبائی مرض کا شکار آدمی تھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر آپ نے کھانا کھلایا۔ یہ آپ کا فعل مبارک یہ چیز ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس کا اظہار ہے آپ کے اس فعل مبارک سے کہ کسی بھی مریض کے ساتھ نفرت کا معاملہ، تعصب کا معاملہ نہ برتا جائے۔ اگر یہ حیثیت اگر مریض کے ساتھ برتی جائے گی کہ اگر اس کو دور کر دیا جائے گا، اس سے ملاقات نہیں کی جائے گی، اس کی بیمار پرسی اگر نہیں کی جائے گی، تو وہ تو احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی یہ جو حدیث ہے 3542، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فعل مبارک کو واضح کرتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بیماری فی نفس ہی متعدی نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ بیمار آدمی چاہے وہ کسی بھی مرض کا شکار ہو، اس سے آپ نفرت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ کسی بھی مریض کو کسی کمپلیکس کا شکار کرنا، احساس محرومی کا شکار کرنا، یہ تعلیمات نبوی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے پہلے جتنی بھی میں آپ کے سامنے احادیث پیش کر چکا ہوں، اس میں احتیاط کا جو عنصر ہے وہ از حد ضروری ہے۔ بخاری شریف کے حوالہ سے آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کر چکا ہوں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وہ کوڑ کا مریض ہے، جو جذام کا شکار آدمی ہے، اسے دیکھ کر ایسے آپ بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، یہ بھی بات آپ سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کہ جب بات کرنا مقصد ہو ایسے مریض کے ساتھ تو اس کے اور اپنے درمیان میں ایک نیزے کا فاصلہ وہ رکھا جائے، یہ ایک بہت بڑی احتیاط ہے۔ پھر اور اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ جو بیمار ہے اس کو تندرست سے الگ رکھا جائے، بیمار جو ہے اس کو تندرست سے الگ رکھا جائے، یعنی بیمار جو اونٹ ہے اگر تندرست اونٹ ہیں، بیمار اونٹ ان تندرست اونٹوں کے پاس نہ لایا جائے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے جس کا نمبر ہے 5791۔ یہ بھی ایک بہت بڑی احتیاط ہے۔ یونٹ ایسولیشن کا کنسیپٹ ہمیں اس حدیث کے اندر ملتا ہے کہ بیمار کو تندرست سے الگ رکھا جائے،
یہ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی 2221، یعنی 2221 اس کا نمبر ہے۔ اس کے اندر یونٹ آئسولیشن کا کنسپٹ ہمیں ملتا ہے کہ بیمار کو تندرست سے الگ رکھا جائے۔ پھر ابو داؤد شریف کے حوالہ سے آخر میں ایک دعا کروں گا میں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے، تعلیم فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 1554، حدیث نمبر 1554 ابو داؤد شریف۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا رب العزت، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں برس سے، جنون سے، جذام سے اور اس قسم کے دوسرے امراض سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔